اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ کے دوستوں، رشتہ داروں، بیوی اور جن کا اکرام ضروری ہے ان سب سے اچھا سلوک کرنے کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی باپ سے دوستانہ تعلقات رکھنے والے سے تعلق جوڑ کر رکھے، یعنی باپ کی محبت اور دوستی کو نبھائے۔ حضرت عبداللہ بن دینار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی انہیں ایک راستے میں ملا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سلام کیا اور اسے اس گدھے پر سوار کر لیا جس پر وہ خود سوار تھے، اور اسے وہ عمامہ بھی دے دیا جو ان کے سر پر تھا۔ حدیث کے راوی ابن دیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی چیز سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ یہ آدمی کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں سے نیکی کرنا ہے۔ ایک اور روایت میں جو ابن دینار ہی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جب مکہ جاتے تو ان کے پاس ایک گدھا ہوتا، جب وہ اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو اس پر سوار ہو کر راحت حاصل کرتے، اور ایک عمامہ ہوتا جسے وہ سر پر باندھ لیتے۔ اس دوران کی ایک دن وہ اس گدھے پر سوار تھے، آپ کے پاس سے ایک دیہاتی اعرابی گزرا، آپ نے اسے کچھ پہچان کر اس سے پوچھا کہ کیا تو فلاں بن فلاں کا بیٹا نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں؟ آپ نے اسے وہ گدھا دے دیا اور فرمایا، اس پر سوار ہو جا، اور اسے عمامہ بھی عنایت فرما دیا اور کہا، اس سے اپنے سر کو باندھ لے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ کے کچھ ساتھیوں نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ آپ نے اس دیہاتی کو وہ بھی گدھا دے دیا جس پر آپ دوران سفر آرام حاصل کرتے تھے، اور وہ عمامہ بھی دے دیا جس کے ساتھ آپ اپنا سر باندھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں سے تعلق برقرار رکھے اور ان سے حسن سلوک کرے، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے باپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ یہ تمام روایات امام مسلم نے بیان کی ہیں۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے دوستوں سے تعلق برقرار رکھنا اور ان سے اچھا سلوک کا معاملہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑی نیکی اور صلہ رحمی کا تقاضا ہے۔ اس اعتبار سے ماں باپ کے دوستوں کو فراموش کر دینا اور ان سے تعلق نہ رکھنا شرعاً سخت ناپسندیدہ ہے۔ حضرت ابو اسید مالک بن ربیعہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنی سلمہ قبیلے کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ کر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسی نیکی بھی باقی ہے جو میں ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے ساتھ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کے حق میں دعائیں خیر کرنا، ان کے لیے مغفرت مانگنا، ان کے بعد ان کے کیے گئے عہد کو پورا کرنا، اور ان کے ان رشتوں کو جوڑنا جو انہی کی وجہ سے جوڑے جاتے ہیں، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ ابو داؤد۔ فائدہ، معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے ان کی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اگر ان کی موت کے بعد بھی ان کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہے تو حدیث میں لکھے ہوئے طریقے اختیار کیے جائیں۔ ان طریقوں میں قرآن خوانی، تیجا، ساتواں، دسواں اور چہلم وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے ثواب پہنچانے کے لیے یہ سارے طریقے غیر شرعی ہیں، ان سے مردوں یا زندوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ البتہ دعا اور استغفار وغیرہ سے مردوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور زندوں کو بھی، کیونکہ یہ کام حدیث میں ماں باپ کے ساتھ نیکی شمار کیے گئے ہیں، اور جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ان کاموں سے اولاد کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا بدلہ ملے گا، اور ماں باپ کے لیے بھی مغفرت اور درجات کے بڑھنے کا باعث ہوں گے۔ موت کے بعد ماں باپ کے حق میں دعا کی مقبولیت اس حدیث سے بھی ثابت ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے مرنے کے ساتھ ہی عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، البتہ 3 چیزوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے: صدقہ جاریہ کا، ایسے علم کا جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں،
اور نیک اولاد کی دعاؤں کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔